اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ اورنگزیب عالمگیر بہت ہی سادہ مزاج تھے، نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھے اور بادشاہ بن گئے تو ان کے لیے ایک خاص باورچی رکھا گیا جو طرح طرح کے کھانے پکانے میں ماہر تھا۔ بادشاہ نے ایک دن اسے بلایا اور کہا، میرے لیے طرح طرح کے کھانے تیار نہیں کیے جائیں گے، ایک وقت معمولی کھچڑی اور دوسرے وقت معمولی سی روٹی پکا دیا کرو۔ باورچی بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے۔ چند دن تک تو اس نے یہ کھانا پکایا، لیکن پھر وہ یہ ملازمت چھوڑ گیا۔ دوسرا باورچی رکھا گیا، وہ بھی چند دن بعد تنگ آ کر چلا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ باورچی ٹک کیوں نہیں رہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں خود کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ بادشاہ سلامت بھی تنگ آ گئے تھے۔ آخر ایک دن ایک اور باورچی کو ملازم رکھا گیا، لیکن ملازم رکھنے سے پہلے اس سے کم از کم 1 سال پہلے ملازمت نہ چھوڑنے کا معاہدہ کیا گیا۔ باورچی بیچارے کو حالات کا علم نہیں تھا، اس نے خوشی خوشی معاہدہ کر لیا۔ وہ تو اسی میں خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ کا باورچی بن رہا ہوں اور یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں۔ جب اسے معمولی سی کھچڑی اور سادہ سی روٹی پکانا پڑی تو بہت گھبرایا۔ اس نے سوچا، میں تو مصیبت میں پھنس گیا، معاہدہ کر چکا ہوں، 1 سال سے پہلے تو یہاں سے جا نہیں سکوں گا۔ پھر وہ طرح طرح کی ترکیبیں سوچنے لگا کہ کس طرح یہاں سے نکل بھاگوں۔ آخر اس نے سوچا، ایسی تدبیر کی جائے کہ بادشاہ خود اسے ملازمت سے نکال دے۔ اب جو اس نے کھچڑی پکائی اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا۔ کھچڑی بادشاہ کے سامنے رکھی گئی۔ بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کو نظر بھر کر دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ دوسرے دن باورچی نے کھچڑی پکائی تو اس بار نمک بالکل نہ ڈالا۔ اس روز بھی بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کو نظر بھر کر دیکھا، اب بھی کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے درست مقدار میں نمک ڈالا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھائی، پھر نظر بھر کر باورچی کو دیکھا اور نہایت پرسکون آواز میں کہا، دیکھو میاں، ایک طریقہ اپنا لو، روزانہ برابر کا نمک ڈالا کرو یا نہ ڈالا کرو، یا درست مقدار میں نمک ڈالا کرو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ باورچی ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ باورچی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں کہنے کو تو شاہی باورچی کہلاتا ہوں، مگر میری حالت ایسی ہے کہ فاقوں مرتا ہوں۔ میری 7 لڑکیاں ہیں۔ میں نے تو یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ آپ کی ذاتی طور پر خدمت کروں گا اور آپ خوش ہو کر مجھے انعام وغیرہ بھی دیں گے اور میں مالدار ہو جاؤں گا، مگر یہاں تو سال بھر تک فاقے ہی کرنا ہوں گے۔ مہربانی فرما کر اپنے اس خادم کو آزاد کر دیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں اچھے کھانے کی ضرورت ہے یا دولت کی؟ باورچی نے جھٹ کہا، دولت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا آج تم 8 پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لو۔ باورچی کچھ نہ سمجھا، کھچڑی زیادہ پکا لی۔ بادشاہ نے اپنے حصے کی کھچڑی کھا لی اور باقی ماندہ کھچڑی کے اس نے 7 حصے کیے، ایک تشتری میں ایک ایک حصہ رکھا۔ پھر باورچی کو حکم دیا، ان تشتریوں کو ایک تھال میں رکھ کر ہمارے 7 وزیروں کو ہماری طرف سے یہ تحفہ پہنچا دو۔ وزیروں کو جب اطلاع ملی کہ بادشاہ نے ان کے لیے تحفہ بھیجا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ شاہی باورچی کا زبردست استقبال کیا۔ 7 وزیروں نے باورچی کو 1 لاکھ دینار نقد انعام دیا، ساز و سامان بھی ساتھ دیا۔ باورچی یہ 7 لاکھ دینار اور ساز و سامان لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو گزارے کی کوئی صورت نکل آئی کہ نہیں؟ باورچی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، آپ کی توجہ سے عمر بھر کی گزارے کی صورت بن گئی ہے، اب کوئی حاجت نہیں رہی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو پھر آئندہ کھچڑی میں نمک درست مقدار میں ڈالا کرنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔